بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ کبھی آپ نے اللہ سے بات کرتے ہوئے اس کا جواب سنا، کبھی محسوس کیا، کبھی اس کی آواز محسوس کی ہو، کبھی آنکھیں بند کر کے اللہ کی آواز اپنے اندر سے سننا، ہر سوال کا جواب ملے گا۔ کبھی آنکھیں بند کر کے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا، جواب اندر سے ملے گا۔ کبھی کہنا اللہ جی، دل کے کسی کونے سے آواز آئے گی، جی میرے بندے۔ کبھی کہنا اللہ جی میں بہت تنہا ہوں، اندر سے آواز آئے گی، تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے۔ جب تم کہو گے اللہ جی مجھے چھوڑ کے نہ جانا، تو اللہ کا جواب آئے گا، تم ہی چھوڑ کر جاتے ہو اے میرے بندے، میں نے کبھی نہیں چھوڑا تجھے۔ ہر سوال کا جواب ملے گا۔ کسی شخص کا سوال کرو گے تو اللہ کہے گا اس کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو۔ اپنے اندر سے اللہ کو سنا کریں، اس سے جواب مانگا کریں، وہ ہمارے اندر ہی بستا ہے۔ یقین کریں جب کسی چیز کا جواب کہیں نہ مل رہا ہو تو قرآن کھولیں، آپ یقین کریں اگر آپ کو وہاں آپ کے سوال کا جواب نہیں ملے تو اس چینل پہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات میں نے خدا سے پوچھی اور اس نے اس کا جواب نہیں دیا۔ لیکن شرط صرف یہ ہے کہ سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کریں، سچے دل سے اس کے ہو جائیں، سب چھوڑ دیں۔ کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی رہنے والا نہیں، ہمیشہ رہنے والی ذات اس کی ہے۔ اور قرآن میں ہر چیز کا جواب ہے، ہر چیز کا حل ہے، صرف ہمیں تلاش کرنا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے پروردگار تو سب جانتا ہے، مجھے بھی، میری کمزوری بھی، میرے گناہ بھی، میرے لفظوں کی توبہ بھی، ایسی توبہ کہ جس کے بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ میری کمزور ذات تجھ سے شرمندہ ہے میرے رب، بے شک میرے گناہوں کو تیری ذات پردے میں رکھتی ہے، میرے ان گناہوں کو معاف فرما میرے رب۔ اور تو ہی اول ہے، تو ہی آخر، تو رحمان ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ معاف فرما دے۔ گناہ گار بشر ہوں اور تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا اللہ۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس کی تشریح سورت کے دیباچے میں کی جا چکی ہے۔ بعض مفسرین نے اس حکم کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس تک محدود سمجھا ہے، لیکن جیسا کہ امام مالک نے فرمایا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تمام مجلسوں کے لیے یہ ایک عام ہدایت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اہل اسلام کو جو آداب سکھائے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کسی مجلس میں پہلے سے کچھ لوگ بیٹھے ہوں اور بعد میں مزید کچھ لوگ آئیں تو یہ تہذیب پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں ہونی چاہیے کہ وہ خود نئے آنے والوں کو جگہ دیں اور حتی الامکان کچھ سکڑ اور سمٹ کر ان کے لیے کشادگی پیدا کریں، اور اتنی شائستگی بعد کے آنے والوں میں ہونی چاہیے کہ وہ زبردستی ان کے اندر نہ گھسیں اور کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کرے۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے، بلکہ تم لوگ خود دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرو۔ مسند احمد، بخاری، مسلم۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر دھس جائے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا بیان ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں دیر تک بیٹھے رہتے تھے اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آخر وقت تک بیٹھے رہیں۔
اس سے بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کے آرام میں بھی خلل پڑتا تھا اور آپ کے کاموں کا بھی حرج ہوتا تھا۔ اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ جب تم لوگوں سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ۔ ابن جریر، ابن کثیر۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی یہ نہ سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں دوسروں کو جگہ دینے کی خاطر اگر تم آپ سے کچھ دور جا بیٹھے تو تمہارا درجہ گر گیا، یا اگر مجلس برخاست کر کے تمہیں اٹھ جانے کے لیے کہا گیا تو تمہاری کچھ ذلت ہو گئی۔ رفع درجات کا اصل ذریعہ ایمان اور علم ہے، نہ یہ کہ کس کو مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھنے کا موقع ملا اور کون زیادہ دیر تک آپ کے پاس بیٹھا۔ کوئی شخص اگر آپ کے قریب بیٹھ گیا ہو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اسے بڑا مرتبہ مل گیا۔ بڑا مرتبہ تو اسی کا رہے گا جس نے ایمان اور علم کی دولت زیادہ پائی ہے۔ اسی طرح کسی شخص نے اگر زیادہ دیر تک بیٹھ کر اللہ کے رسول کو تکلیف دی تو اس نے الٹا جہالت کا کام کیا۔ اس کے درجے میں محض یہ بات کوئی اضافہ نہ کر دے گی کہ اسے دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا۔ اس سے بدرجہ زیادہ بلند مرتبہ اللہ کے ہاں اس کا ہے جس نے آپ کی صحبت سے ایمان اور علم کا سرمایہ حاصل کیا اور وہ اخلاق سیکھے جو ایک مومن میں ہونے چاہیے۔ آیت نمبر 12، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس کی تفسیر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس اس حکم کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ باتیں یعنی تخلیے کی درخواست کر کے پوچھنے لگے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے حضور کو تنگ کر دیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے نبی پر سے یہ بوجھ ہلکا کر دے۔ ابن جریر۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو شخص بھی علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کرتا آپ اسے رد نہ فرماتے تھے، جس کا جی چاہتا آ کر عرض کرتا کہ میں ذرا الگ بات کرنا چاہتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے موقع دے دیتے۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے معاملات میں بھی آپ کو تکلیف دینے لگے جن میں الگ بات کرنے کی کوئی حاجت نہ ہوتی۔ یہ زمانہ وہ تھا جس میں سارا عرب مدینے کے خلاف برسر جنگ تھا۔ بعض اوقات کسی شخص کی اس طرح کی سرگوشی کے بعد شیطان لوگوں کے کان میں یہ پھونک دیتا تھا کہ فلاں قبیلے کے حملہ آور ہونے کی خبر لایا تھا، اور اس سے مدینہ میں افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا تھا۔ دوسری طرف لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے منافقین کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کانوں کے کچے ہیں، ہر ایک کی سن لیتے ہیں۔ ان وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی لگا دی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلوت میں بات کرنا چاہے وہ پہلے صدقہ دے۔ احکام القرآن، ابن العربی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ دوسروں پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے بھی بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلوت میں بات کرتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم آیا تو حضور نے مجھ سے پوچھا کتنا صدقہ مقرر کیا جائے، کیا 1 دینار؟ میں نے عرض کیا یہ لوگوں کی مقدرت سے زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نصف دینار۔ میں نے عرض کیا لوگ اس کی مقدرت بھی نہیں رکھتے۔ فرمایا پھر کتنا؟ میں نے عرض کیا بس 1 جو برابر سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی تم نے تو بڑی کم مقدار کا مشورہ دیا۔ ابن جریر، ترمذی، مسند ابو الیعلا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ ایک ایسی آیت ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا۔ اس حکم کے آتے ہی میں نے صدقہ پیش کیا اور ایک مسئلہ آپ سے پوچھ لیا۔ ابن جریر، حاکم۔ آیت نمبر 13، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ دوسرا حکم اوپر کے حکم کے
تھوڑی مدت بعد ہی نازل ہو گیا اور اس نے صدقے کے وجوب کو منسوخ کر دیا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ صدقہ کا یہ حکم کتنی دیر رہا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ 1 دن سے بھی کم مدت تک باقی رہا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ مقاتل بن حیان کہتے ہیں 10 دن تک رہا۔ یہ زیادہ سے زیادہ اس حکم کے بقا کی مدت ہے جو کسی روایت میں بیان ہوئی ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 14 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔